السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء کرام و محترم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں دو تین اشعار ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروضات پیش کیے جائیں۔ دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شان ایسی شوکت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی، ہمیں مل گئی ہے نبی کی غلامی، ہمیں اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے۔ اے میرے چار گر میں وہ بیمار ہوں جس کو جھوٹی
مسرت نہیں چاہیے، اے میرے چار گر میں وہ بیمار ہوں جس کو جھوٹی مسرت نہیں چاہیے، میرے دل میں ہے عشق محمد کا غم، میرے دل میں ہے عشق محمد کا غم، اب زمانے کی راحت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ مدینہ ادھر اور باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، ہو مدینہ ادھر اور باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، ہے مدینے سے ایسی عقیدت مجھے، صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے، ہے مدینے سے ایسی عقیدت مجھے، صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے۔ اور آخری کڑی، بعد مرگ یزید اس کے فرزند نے بادشاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، بعد مرگ یزید اس کے فرزند نے تاج شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، جس میں لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، جس میں لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، مجھ کو وہ بادشاہت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے۔ اور کتنا پیارا ہے انور در مصطفیٰ، جو بھی جاتا ہے کرتا ہے یہ التجا، کتنا پیارا ہے انور
در مصطفیٰ جو بھی جاتا ہے، نہیں جاتا ہے وہ بھی کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے کرتا ہے یہ التجا، یا رسول خدا اب یہاں سے ہمیں، یا حبیب خدا اب یہاں سے مجھے واپسی کی اجازت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے، ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیا وعافیت الابدان وشفائیا ونور الابصار وغیائیا وقوت الارواح وغذائیا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہیں ضرور نہ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، ڈر سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن مقدس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ دوسری آیتوں میں رب نے یہ بھی فرمایا کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک آیت میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر پورا مفہوم اگر کربلا کا دیکھا جائے تو ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف ظلم تھا اور ایک طرف صبر تھا۔ ادھر ظلم حد سے زیادہ تھا، ادھر صبر بھی حد سے زیادہ تھا۔ ایک طرف اندھیرا تھا، ایک طرف اجالا تھا، ایک طرف ظلمت تھی تو ایک طرف نور تھا، ایک طرف دین کے باغی تھے تو ایک طرف دین کے شیدائی تھے، ایک طرف دنیا والے تھے تو ایک طرف اللہ والے تھے، ایک طرف حکومت والے تھے تو ایک طرف روحانی حکومت والے تھے۔ روحانی حکومت والوں نے دنیاوی حکومت والوں کو بتا دیا کہ تم کچھ بھی کرو، مگر روحانی حکومت والے ہیں وہ کبھی دنیاوی حکومت والوں کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے، آپ پہلے سے دیکھتے آؤ۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو تو حضرت موسیٰ روحانی حکومت والے تھے اور فرعون دنیاوی حکومت والا تھا، مگر اللہ کے محبوب اور اللہ کے کلیم نے ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے دنیا کو ایک ذہن دیا کہ جو روحانی حکومت والا ہوتا ہے وہ کبھی دنیاوی حکومت کے آگے جھکتا نہیں ہے، چاہے ان کے پاس بادشاہت کیوں نہ ہو،
ان کے پاس کچھ بھی کیوں نہ ہو، ان کے پاس آرمی ہو، فوج ہو، بم بارود ہو، سب کچھ ہو، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تب بھی یہ ان لوگوں کو نہیں جھکتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ظاہری حکومت کچھ بھی کرے، ظاہری حکومت کچھ بھی کرے، مگر جو روحانی حکومت والے ہیں وہ اگر اشارہ کر دے تو ظاہری حکومت کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ایسے ہی نمرود کے بارے میں دیکھا جائے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ روحانی حکومت والے تھے، اور نمرود ظاہری حکومت والا تھا، بادشاہت والا تھا، تخت و تاج والا تھا، مگر اللہ کے خلیل نے انہیں بھی یہ جواب دے دیا کہ نمرود چاہے تو آپ پوری دنیا کا بادشاہ بن جا، مگر جو روحانیت والا ہوتا ہے وہ تیری بادشاہت سے بھی بڑی بادشاہت لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ تیری حکومت صرف جسم پر ہوتی ہے، گھروں پر ہوتی ہے، اور جو روحانیت والا ہوتا ہے اس کی حکومت دل پر ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یزید کی حکومت جسموں پر تھی اور امام علی مقام کی حکومت روحوں پر تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کے سامنے بھی 72 یا 82 اتنا لشکر تھا، مگر ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، جھکے نہیں، صلح شانتی کا بھی پیغام نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان جاتے ہیں، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ ایک مسئلہ خلاصہ کر دوں، اسلام اجازت دیتا ہے کہ تمہاری جان کا خطرہ ہو، تمہاری عزت کا خطرہ ہو، تمہاری آبرو کا خطرہ ہو تو ٹائمپریری طور پر صلح شانتی کر لو، کہہ دو کہ چلو تو جو کہے گا وہ میں مان لیتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، اس نے دیکھا کہ شراب کے سوا کوئی چیز پینے کو نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے جان جا رہی ہے، مگر دارو اور شراب کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پی کر کے جان بچائی جائے، تو اسلام اس وقت چھوٹ دیتا ہے کہ جتنی جان بچ سکے اتنی شراب پی لو، جان بچانا فرض ہے، اتنی شراب پی لو، اس سے زیادہ نہیں۔ حرام چیز کو بھی جائز کہا اسلام نے، کب؟ جب جان کا خطرہ ہے، تب جان جا رہی ہے، کوئی چیز بچنے کی امید نہیں، جنگل میں ایسی جگہ پہ ہے کہ کسی دوسری چیز سے جان نہیں بچ سکتی، کوئی چیز پینے کو نہیں ہے، تو شراب اتنی پی لو کہ جان بچ جائے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، فقہ کا قانون ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر جان کا خطرہ ہو اور حکومت تمہیں ڈرائے دھمکائے، تمہارے سر پہ آ کر کے ہتھیار کھڑے کر دے اور کہہ دے کہ سجدہ کر لے، سجدہ کر لے، تو اس کو سجدہ نہیں، سجدہ زمین پر کر لے، اور اس کو دکھانے کے لیے سجدہ کرے، حالانکہ سجدہ حقیقی تو خدا کی بارگاہ میں ہے، اس کو دکھانے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کر دے، تو یہ ایک چھوٹ اسلام نے رکھی ہے، مگر نواسہ رسول نے ایسی چھوٹ کو بھی اختیار نہیں فرمایا، راہ عظیمت کو اختیار فرمایا، اور دنیا کو ایک ذہن دیا کہ ہر جگہ پر رخصت نہیں دیکھی جاتی، ہر جگہ پر رخصت نہیں دیکھی، چھوٹ دی ہے نا اسلام نے، یہ رخصت، ہر جگہ پہ رخصت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر نواسہ رسول امام علی مقام رخصت دیکھتے تو ہو سکتا تھا، اسلام اجازت بھی دیتا تھا، مگر امام علی مقام نے ایک ذہن دیا کہ میں رخصت پر عمل کر لوں، ٹائمپریری طور پر یزید کی بات مان بھی لوں، تو ہو سکتا ہے کہ یزید مجھے کسی صوبے کی گورنری بھی دے دے، مجھے میری جوتی کو اپنے سر کا تاج بھی بنا لے، مجھے بہت بڑی کرسی بھی دے دے، مگر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ میری بات ماننے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یزید کی بات سچی ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ٹائمپریری طور پر بھی یزید کو یہ کہا جائے کہ میں تیری بات مان لیتا ہوں، آپ نے وہ بھی اختیار نہیں کیا، اور دنیا کو ذہن دیا کہ اگر میں یزید کی بات نہیں مانتا
تو یزید میرا دشمن ہو جائے گا، میرے گھر کو اجاڑ دے گا، ان کے سپاہی میرے بچوں کو قربان شہید کر دیں گے، مجھے بھی جان کا خطرہ ہوگا۔ مگر ہوگا کیا؟ اسلام کا پرچم ہلالی جو آج لہرا رہا ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہی لہراتا رہے گا۔ یزید چاہے مانے یا نہ مانے، یزید مجھے قتل کر دے، شہید کر دے، میرے خاندان کو لوٹ لے، میرے گھر کو تباہ و برباد کر دے، مگر اسلام کا پرچم ہلالی ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں نواسائے رسول نے سب کچھ قربان کر دیا۔ عموماً انسان کو چار چیزوں سے محبت ہوتی ہے، وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، آدمی کو دولت سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وطن سے محبت ہوتی ہے مگر دولت کی خاطر وطن کو قربان آدمی کر دیتا ہے۔ کمانے کے لیے آدمی نہیں جاتا ہے باہر، دولت کے لیے وطن کو قربان کرتا ہے۔ پھر دولت سے محبت ہوتی ہے مگر اولاد کی خاطر دولت قربان کر دیتا ہے۔ بیٹا بیمار ہوا، 2 4 5 سال کی کمائی گھر میں پڑی ہے، تو وہ یہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے گا کہ میرا جتنا بھی پیسہ چاہے لگا لے مگر میرے بیٹے کی طبیعت اچھی ہونی چاہیے، تو اولاد کی خاطر مال کی قربانی دے دیتا ہے۔ پھر اولاد سے بھی محبت ہے مگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ جان بھی خطرے میں ہے، اولاد بھی خطرے میں ہے، تو پہلے اولاد کو نہیں بچائے گا، خود اپنی جان کو بچائے گا، کیونکہ آدمی کا یہ سوبھاؤ ہے، آدمی کی یہ محبت کا ایک درجہ ہے کہ پہلے وطن، پھر دولت، پھر اولاد، پھر جان۔ تو آدمی جب جان اور اولاد دونوں کا خطرہ ہو، کسی جگہ پر آدمی پورا کٹنب خاندان بیٹھا ہوا ہے اور گھر میں آگ لگ گئی، نکلنے جیسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، نہ اولاد کو نکال سکتا ہے خود، نہ خود نکل سکتا ہے، اور آگ ایسی لگی ہوئی ہے کہ یا تو خود بچے یا اولاد کو بچائے، آگ ایسی لگی ہے یا خود بچے یا اولاد کو بچائے، تو آدمی اولاد کی طرف نہیں جائے گا، خود اپنی جان کی فکر کرے گا۔ مگر اسلام نے ایک 5ویں محبت اور ذکر کی ہے، اور وہ ہے رسول پاک کی محبت۔ وہ رسول، یہ تو چار محبتیں جو ہے وہ تو ہر انسان کرتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو یا غیر کلمہ والا ہو، ہر آدمی 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے، مگر مسلمان ان چاروں سے بڑھ کر ایک 5ویں محبت ایسی کرتا ہے کہ وہ محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرتا ہے، اپنی دولت سے بھی زیادہ کرتا ہے، اور اپنے وطن سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ نواسائے رسول امام علی مقام نے مدینہ المنورہ پیارا وطن چھوڑا؟ کتنا پیارا وطن، وہ مبارک شہر جہاں 70,000 فرشتے صبح رحمت کے پھول برساتے ہو، شام رحمت کے پھول برساتے ہو، وہ مدینہ المنورہ جس کی زمین کے اندر رب نے شفا رکھی ہے، وہ مبارک زمین جس کے اندر سید الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، وہ مقدس زمین جو روحانیت کا مرکز ہے، بلکہ اسلام کے لیے اگر کہا جائے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی روح اور محبت کا مرکز مدینہ ہے، اس مقدس شہر کو نواسائے رسول نے چھوڑا اور دولت کو چھوڑا، آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ قربان کیا، پھر وہاں سے مکہ آئے، ٹائمپریری مکہ کو وطن بنایا، اور پھر اس وطن کو بھی چھوڑ دیا، اور حج جیسی عبادت کو بھی چھوڑ دیا۔ 3 ذوالحجہ کو نکلے، آپ نے کربلا کی داستان میں سنا، 3 ذوالحجہ کو نکلے ہیں، جب تمام پوری دنیا کے لوگ حج پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اس وقت نواسائے رسول مکہ سے باہر نکل رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواسائے رسول حج کا موسم ہے، آپ 8 دن رک جائیے، 8ویں 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان کے اندر حج قبول ہوتا ہے، اور 9ویں 10ویں تاریخ کو قربانیاں پیش ہوتی ہے، اور وہ حج کر کے پھر آپ چلے جانا، مگر آپ نے فرمایا نہیں، میں رک جاتا ہوں تو مجھے تو اسلام کے اس قانون کو، حج کو بچانے کے لیے جانا ہے۔ یہاں لوگوں کو حج پڑھنا ہے، مجھے حج کو بچانا ہے، لوگوں کو نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز کو بچانا ہے۔ تو امام علی مقام نے صرف نماز پڑھی نہیں ہے، آپ نے صرف حج کیا نہیں ہے، ارے جو حسین 25 حج چل کر کرتا ہو وہ حج کے ٹائم پہ باہر نکل جائے، آپ جانتے تھے کہ اس سے بھی بڑی عبادت جو ہے وہ کربلا کا میدان ہے، وہاں پہ ادا ہونے، محبت کا فریضہ وہاں ادا ہونے والا ہے۔
حج عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے، مگر اپنی جان راہ مولا میں قربان کر دینا یہ بہت بڑا محبت کا فریضہ ہے جو ان سب سے بھاری ہے۔ نماز ہے مگر محبت نہیں تو نماز بیکار، روزہ ہے مگر محبت نہیں تو روزہ بیکار، حج ہے مگر محبت نہیں تو پھر حج بیکار، زکوٰۃ ہے مگر محبت نہیں تو زکوٰۃ بیکار۔ ایسے ہی کوئی بھی اعمال ہو، جب محبت نہیں تو سب کچھ بیکار، اور محبت ہے، نماز میں تھوڑی کمی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، روزے میں تھوڑی چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چھوڑ دو معاف ہو جائے گا، ہم تو محبت والے، وہ غلط محبت نہیں جو بنی اسرائیل والی ہے کہ نماز پڑھنے کا کہتے کہ نہیں نہیں ہمارے تو ٹائم نہیں ہے، روزہ کا کہو تو ہمارے کو ٹائم نہیں ہے، ہم تو یہاں بیٹھے منو سلوا میدان تیہ میں کھاتے رہیں گے، مگر جب لڑنے کی بات آئی تو کہا تم اور اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم تو یہاں جنتی غذا کھائیں گے۔ ایسے نہیں، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ، اس میں کچھ کمیاں ہو جائے تو اگر دل میں محبت ہے تو اللہ معاف کر دے گا، محبت رسول اور محبت الہی ہے تو خدا معاف کر دے گا۔ جیسے مولا علی نے نماز عصر کے وقت حضور گود میں آرام فرما رہے تھے، نماز عصر کو قضا کر دیا تو رب نے محبت کی خاطر نماز عصر کو پھر سے پڑھایا، سورج کو لوٹایا، تو سچی محبت ہوگی تو رب تبارک تعالیٰ کچھ کمیوں کو معاف کر دے گا، مگر اگر محبت نہیں ہوگی، خالی عبادت ہوگی تو کوئی چیز کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نماز والے، کئی روزے والے، کئی حج والے، کئی زکوٰۃ والے در بدر کی ٹھوکریں مارتے گھومتے اور پھرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو روزے کی تعلیم دیتے ہیں، گھر گھر تبلیغ کرنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں، مگر ان کی تبلیغ اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر محبت رسول اور محبت خدا نہیں ہے، اور محبت خدا اور محبت رسول اسلام کا پہلا فریضہ ہے۔ نواسہ رسول نے میدان کربلا میں اس فریضے کو صحیح معنی میں ادا کیا ہے، جو کچھ کیا وہ محبت الہی اور محبت رسول کے لیے کیا ہے۔ آپ نے اپنے خیمے کے ارد و گرد چاروں طرف جو آگ لگائی تاکہ کوئی دشمن کہیں باہر سے حملہ نہ کرے، وہ بھی اسی لیے لگائی تھی کہ اس مستورات حرم پر کوئی حملہ نہ کر سکے، ان کی حفاظت بھی ہو جائے، ان کے پردے کا بھی اہتمام ہو جائے، وہ بھی محبت رسول اور سنت رسول کو اپنانے کے لیے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے، مگر پھر بھی ان خاندان والوں کو اپنی عورتوں کے پردے کا کتنا اہتمام تھا، کتنا خیال تھا کہ جب تک امام عالی مقام دنیا میں رہے، شہید نہ ہوئے، تب تک ایک بھی عورت کا چہرہ بے پردہ نہیں ہوا، بے پردہ نہیں ہوا۔ اتنا اہتمام اسلام کے قانون کا ان لوگوں نے کیا، کیونکہ نبی کے گھر والے ہیں، اگر وہیں سے اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی جائے تو پھر اور کہاں عمل ہوگا۔ دنیا کو ایک ذہن دیا، اور امام عالی مقام نے میدان کربلا میں اپنی پوری زندگی، اپنے آوان و انصار، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار سب کچھ قربان کر دیے، اور قربان کرنے کے بعد جب یزیدیوں نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں رہا، رات کا وقت ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم فری ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے لشکر کے اندر الگ الگ انداز سے جشن منانا شروع کیا، خوشیاں منانی شروع کی۔ کسی نے اونٹ ذبح کیا، کسی نے بکرے ذبح کیے، کسی نے اور کچھ کیا، کھانا پکایا، خوشیاں منا رہے، ایک دوسرے کو بہادری کی داد دے رہے ہیں۔ رات اس طرف ان لوگوں کی ایسے گزرتی ہے، اور ادھر مستورات حرم امام عالی مقام کے خیمے والوں کی رات کس انداز سے گزرتی ہے۔ کل تھوڑا آپ نے منظر سنا، کتنی پریشانی میں وہ رات گزرتی ہے، نہ کھانا نہ پینا، اور ایسے ہی کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تاریخ میں کہیں تم نہیں بتا سکتے ہو کہ ان میں سے کسی بچوں کی بھی کوئی ایک نماز چلی گئی ہو، عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، پانی ملے یا نہ ملے، تیمم کا موقع ملے یا نہ ملے، مگر کسی نے ایک نماز نہیں چھوڑی، اور نماز کی اہمیت دنیا کو بتا دی۔ اور کیوں نہیں چھوڑی؟ امام علی مقام صرف نماز پڑھنے والے نہیں تھے، خاتون جنت اور مولا علی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو صرف نمازی نہیں بنایا تھا، بلکہ نماز کو ان کے دل کے اندر اتار دیا تھا۔ نماز جب دل میں اتر جاتی ہے،
نماز جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ چل نماز پڑھنے کے لیے. جب تک نماز دل میں نہیں اترتی ہے تم بار بار سمجھاتے رہو, 1 پڑھے گا, 2 پڑھے گا, 3 پڑھے گا پھر غائب, 4 پڑھے گا, 5 پڑھے گا پھر غائب, کیونکہ نماز ابھی دل میں اتری ہی نہیں ہے. جیسے کہ ایک ولی اللہ شیر حضرت شیر محمد شرک پوری سلسلہ نقشبندیہ کے ایک زبردست بزرگ ہے, ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا, آ کر کے کہا کہ حضرت میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام فتح محمد ہے, وہ حافظ قرآن ہو گیا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. جیسے ہمارے بھی علماء کرام کئی ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے, اور عوام اس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی ہے کہ عالم لوگ جب تک نوکری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اور جب نوکری نہیں کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے. عوام کو یہ نہیں بولنا چاہیے, عالم کو خود کو سمجھنا چاہیے. ان کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ نوکری سے نماز وابستہ نہیں ہے, نوکری ہو یا نہ ہو رب کا فرض تو نماز ہے ہی. تو علامہ شیر محمد شرک پوری کے پاس ان کا مرید آیا کہ حضرت میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. آپ نے کہا کل لے آنا میرے پاس. لے آیا, دوسرا دن ہوا, آ کر کے حضرت سے آپ آرام فرما رہے تھے, یہ میرا بیٹا فتح محمد ہے, یہ حافظ قرآن ہے. پوچھا حضرت نے کیا تو حافظ قرآن بن گیا؟ آپ نے انہوں نے عرض کیا ہاں حضرت میں حافظ قرآن بن گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا, بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا حضرت دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. تو آپ نے فرمایا بیٹا دل لگے یا نہ لگے نماز تو پڑھنی پڑے گی. آج نماز پڑھتا رہے, رب تبارک تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو تیرا دل نماز میں لگا دے گا. اس نے کہا کہ حضرت نہیں دل نہیں لگتا ہے. پھر فرمایا بیٹا نماز پڑھنی چاہیے. تو وہ حافظ صاحب جو تھے وہ بھی بہت ہوشیار تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا کیجئے, اگر آپ کو نماز پڑھانی ہے, مجھے آپ نماز کا کہتے ہیں اور نماز آپ کو پڑھانی ہے, تو پھر ایسا کیجئے کہ دل لگا دیجئے, میرا دل لگا دیجئے نماز میں, تو پھر میں نماز پڑھوں گا. آپ سوئے ہوئے تھے, اٹھ گئے, اٹھ کر کے کہا بیٹا جا نماز پڑھ, اب سے تجھے دل لگے گا, جا دل لگے گا, نماز پڑھ. ظہر کا وقت تھا, وہاں سے مسجد میں آیا, ظہر کی نماز ادا کی. باپ نے کہا چل گھر پہ کھانا کھا لے پھر عصر پڑھ. کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا, عصر پڑھ کے گھر پہ آؤں گا. عصر کی نماز پڑھ لی. باپ نے کہا اب تو چل تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھا لے پھر مغرب پڑھنے آ جائیں. کہا نہیں میں اب مغرب پڑھ کے ہی آؤں گا. مغرب نماز پوری کی. باپ نے کہا چل, تو کہا نہیں میں گھر پہ آؤں گا, دور ہے گھر پہ عشاء کی نماز چلی جائے گی, اب میں عشاء پڑھ کے ہی آؤں گا. عشاء پڑھ کے گیا, کھانا کھا کے باپ نے کہا آرام کر لے. کہا نہیں میں اب آرام نہیں کروں گا, پوری رات عبادت کروں گا, نماز تہجد بھی پڑھوں گا, نماز فجر بھی پڑھوں گا, اشراق بھی پڑھوں گا, چاست بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا, سب کچھ پڑھوں گا. پہلے ایک نہیں پڑھتا تھا, اب ایک نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس بزرگ نے نماز اس کے دل کے اندر اتار دی ہے. تو حسین اعظم کے دل میں بھی مصطفیٰ جان رحمت نے نماز سکھائی نہیں تھی, نماز دل میں ایسی اتار دی تھی کہ کربلا میں سب کچھ ہو رہا, تلوار چل رہی ہے, نیزے چل رہے ہیں, تیر کے وار ہو رہے ہیں, ادھر حسین سجدہ محبت ادا کر رہے ہیں, نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے. اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے مسائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اس انداز سے نماز ادا کی کہ نانا نے نماز دل میں اتاری اور نواسے نے نماز کا حق ادا کر دیا. اس انداز سے نماز ادا کی. میرے دوستو, رب تبارک تعالی کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت جو ہوتی ہے وہ کربلا والوں نے ہمیں دکھائی. صرف نماز نہیں, صرف روزہ نہیں, صرف حج و زکات نہیں, صرف اعمال صالحہ نہیں, بلکہ ہر کام کے اندر بے مثال نظر آئے, کیونکہ ان کے دلوں کے اندر رحمت کونین خاتون جنت مولا علی مشکل کشا نے اسلام کے پورے فلسفے کو اتار دیا تھا. اب کچھ بھی ہو جائے اسلام کا کوئی قانون اس سے دور نہیں ہو سکتا ہے. نواسائے رسول کی پوری رات, اس قافلے والوں کی مستورات کی پوری رات بے چینی کے حالت میں گزرتی ہے. یزیدی جشن مناتے ہیں. ادھر رات کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت زینب لاش بریدہ سر الگ جس کے تھے شہداء کے, ان لاشوں کا
पहरा दे रही है और रात के वक्त हुर की बीवी को भी इब्ने साद भेजता है पानी और थोड़ा खाना बहुत लेकर के। कल मैंने बताया कि वो भी लेकर के आती है। वो हर एक अपने अपने फराइज़े अदा कर रहे थे, मगर रब तबारक ताला ने जो इम्तिहान औलाद रसूल का लिया वो बेमिसाल इम्तिहान था, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसका इम्तिहान भी इतना ही बड़ा होता है, इतनी ही बड़ी तकलीफ होती है। ये एक माइक है, मगर ये माइक ऐसे ही नहीं बन गया है। पहले इस लोहे के पुर्जे को काटा गया, फिर इसको छीला गया, फिर इसको मशीन के अंदर रखा गया, फिर इसके बराबर इसको बनाया गया, फिर इसके अंदर कई अलग अलग जूज रखे गए, फिर वायर डाला गया, उसका कनेक्शन दिया गया, तब जाके ये माइक बना है। ऐसे ही एक अंगूठी में जो हीरा लगता है, वो हीरा भी पहले बड़ा पत्थर होता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसको छीला जाता है, फिर उसको छीन करके बारीक बनाया जाता है, फिर अंगूठी का नगीना बनता है। शायर ने इसीलिए कहा कि नामी कोई बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, तब जाके एक नगीना अंगूठी का होता है। तो इमाम आली मकाम को भी दुनिया इस्लाम का जबरदस्त एक नगीना बनना था। रब तबारक ताला ने उनका इम्तिहान भी इतना बड़ा लिया कि हुसैन, अगर दुनिया में चमकना है, महशर में चमकना है, जन्नती जवानों का सरदार तुम्हें बनाया गया है, तुम्हें हर बड़े से बड़ा मकाम अता फरमाया है, इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है, तो हुसैन तुम्हारा इम्तिहान भी बड़ा होगा। दुनिया के अंदर इंसानों में सबसे बड़े मर्तबे वाले नबियों की जमात है, और नबियों की जमात का जो इम्तिहान हुआ, इतना बड़ा इम्तिहान किसी का नहीं हुआ। उनके बाद फिर देखा जाए तो हुजूर तमाम नबियों के सरदार है। हुजूर का जितना बड़ा इम्तिहान हुआ इतना किसी का नहीं हुआ, और हर नबी की औलाद हुई, हर नबी की औलाद हुई, मगर हुजूर की औलाद का जो इम्तिहान हुआ वो किसी और नबी की औलाद का नहीं हुआ। किस लिए कि नबी की औलाद, हमारे आका की जो औलाद है, उनका रब ने मकाम और मर्तबा ही इतना बड़ा रखा है कि वो खुद तो जन्नतियों के सरदार है ही, मगर जो उनसे वाबस्ता हो गए वो भी जन्नत का हकदार बन गया। तो दोनों तरफ अपने अपने अंदाज से वो खुशी मना रहे थे। इधर गम का माहौल था, उधर जश्न मनाया जाता था, इधर परेशानी का माहौल था। रात गुजरती गई, सुबह का वक्त हुआ। जब सुबह का उजाला नमूदार हुआ, यजीदी लोग आए, गुंडागर्दी की, खेमों में आग लगाई, हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पांव में बेड़ियां पहनाई, और उन मस्तूराते हरम को, उस लूटे हुए काफले को, ऊंट की नंगी पीठ पर उन औरतों को सवार किया गया, न कजावे रखे गए। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन आबिदे बीमार, सख्त बीमार थे, उसके बावजूद आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पांव में बेड़ियां डाल दी गई। और तारीख बताती है कि नवासाए रसूल सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब, जो खातून जन्नत की लख्ते जिगर थी, मौलाए कायनात की नूर नजर थी, उनके सरों से भी दुपट्टा उतार लिया गया, कोई दुपट्टा नहीं छोड़ा। तारीख बताती है कि वो खेमों के जो झले हुए कपड़ों के टुकड़े होते थे उससे अपने चेहरों को छुपाती थी। और बाज तारीख तो ये भी बताती है कि हजरत ज़ैनब अपने सर के बाल आगे ले लेती थी, अपने सर के बाल आगे ले लेती थी ताकि उनका चेहरा कोई न देख सके। यहां से मेरी माँ बहनों को एक सबक हासिल करना चाहिए कि वो अपने चेहरों को छुपाने, अपने पर्दों का एहतमाम करने के लिए किस कदर परेशान थी कि हाथ से चादरें भी छीन ली गई है, पहनने और ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है, फिर भी पर्दे का इतना इंतजाम किया जा रहा है। इस हालत में पूरे काफले वालों को सवारियों पर सवार किया जाता है। हजरत ज़ैनब अकेली बाकी है। उन्होंने देखा कि लाशों के अंबार लगे हुए हैं। यजीदियों ने क्या किया, अपने जो लाशें थे उन सबको कफन भी दिया, उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी, और इधर जो शुहदाए किराम नवासाए रसूल के खानदान और आपके गुलाम और आपके घर वाले जो शहीद हुए थे, उनमें से किसी को कफन भी नहीं दिया, बल्कि उनके जिस्म से कपड़े भी उतार लिए और घोड़े दौड़ा दिए उनकी लाशों पर। और फिर इतनी बेअदबी और बेहुरमती करने के बाद हजरत ज़ैनब जब काफिला रवाना हुआ, उन्होंने देखा कि चारों तरफ
لاشیں پڑے ہوئے ہیں، امام علی مقام کا بھی لاشا پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت زینب وہاں پہنچتی ہے اور اپنے بھائی کے لاشے کے پاس پہنچ کر مدینے کی طرف رخ کرتی ہے، یا محمد آؤ، واہ محمد آؤ، آقا یا رسول اللہ اب تو نگاہ کرم فرمائیے، یہ وہ حسین ہے جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے عید کی رات میں آپ جنت سے کپڑوں کا جوڑا منگوائے کرتے تھے، آقا یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آپ خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اتر جاتے تھے، آج بے گور و کفن اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زینب استغاثہ پیش کرتی ہے، ادھر حضرت عابد بیمار بھی عرض کرتے ہیں، انت تیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، سرکار زین العابدین کی مدد فرمائیے، اتنا سارا امتحان دے چکے ہیں، اب ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ قافلے والوں کو روانہ کیا جا رہا ہے، حضرت زینب حضرت زین العابدین لاشوں کو دیکھتے ہوئے اس نظارہ کا اس منظر کو دیکھ کر کے آگے بڑھتے، کس انداز سے آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے، ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ آج ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم کتنے پریشان اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کتنا ٹینشن دماغ پر آ جاتا ہے۔ ارے جن کے گھر کے 20 شہزادے کٹے پڑے ہو، جن کے لاشیں پڑے ہو اور بے گور و کفن پڑے ہو، کفن بھی میسر اور نہ ملا ہو، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب اختیاری حالت میں تھا، مجبوری کی حالت میں نہیں تھا، اختیاری حالت میں تھا۔ اگر وہ چاہتے تھے تو جنت سے اگر عید کے جوڑے منگا سکتے ہیں تو وہ چاہتے تو لاشوں کا کفن بھی جنت سے آ سکتا تھا، مگر رب تبارک تعالیٰ کی مشیت یہ چاہتی تھی کہ ان کا امتحان اس حالت میں ہو کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ کہہ نہ سکے کہ اس کے امتحان کے اندر یہ کمی نظر آ رہی ہے۔ بے مثال انداز میں امتحان ہوا ہے۔ حضرت زینب حضرت زین العابدین اور یہ لوٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے روانہ ہوتا ہے، آگے آگے شہدائے کرام کے سر ہے۔ حضرت زینب نے آخر میں چلتے چلتے اپنے بھائی امام علی مقام کے لاشا کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی جان اب قافلہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، اب ہماری دیکھ بھال کرنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ زین العابدین ہے، وہ بھی بیمار ہے۔ تو لاشا حسین سے ایک قول کے مطابق آواز آتی ہے جو حضرت زینب خود اکیلی سنتی ہے اور کہتا آواز آتی ہے، بہن زینب تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میرا لاشا تو کربلا میں رہے گا مگر میرا سر تمہارے ساتھ آگے رہے گا، میں دیکھتا رہوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، میں دعا بھی کرتا رہوں گا۔ سارے قافلے کی نگہبانی سر حسین کر رہا ہے، آگے آگے نواسہ رسول کا سر ہے اور قافلہ پیچھے چل رہا ہے، گویا کہ آج بھی دنیا کو ذہن دیا جا رہا ہے جو حق پر چلتا ہے وہ ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، اور جو حق سے مقابلہ کرتا ہے وہ ایسا نیچا ہوتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد بھی نیچے ہے، اور یہ ایسا بلند ہوتا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر بلند ہے۔ دنیا میں یہ امام علی مقام اور کربلا والوں کے جو سر ہے یہ پہلے سر ہے جو نیزے پر بلند کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کوئی سر اس طرح سے بلند نہیں کیے گئے ہیں۔ نواسہ رسول کا سر مبارک نیزے پر ہے، دوسرے شہداء کے سر بھی چھوٹے چھوٹے نیزوں پر ہے، آگے آگے سر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں نے حصے کیے تھے، کچھ سر یہ خاندان والے لیں گے، کچھ سر یہ لیں گے۔ امام علی مقام کا سر کھلی کے پاس تھا، کل میں نے بتایا تھا کہ وہ یہ پورا لشکر وہاں سے نکلتا ہے، رات کے وقت جب کوفہ کے اندر آتے ہیں اور خلی کا گھر نزدیک آیا، انہوں نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہے۔ امام علی مقام کا سر مبارک اپنے گھر پہ لے گیا اور وہاں جا کر کے جو انہوں نے ان کی بیوی کا معاملہ ہوا اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ نے کل سنا۔ پھر صبح کا وقت جب ہوا، رات کا وقت ہوا اور صبح کے وقت میں جب کوفہ پہنچا یہ قافلہ، تو قافلہ کوفہ پہنچتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قافلے کو جب تک میں نہ کہوں تب تک کوفے میں داخل نہ ہونے دینا۔ پورے کوفے کو سجایا گیا، چاروں طرف ڈیکوریشن کیا گیا، ہر طرف شوق اور ذوق کا معاملہ تھا، شادی اور جشن اور خوشی کے نکارے بجائے جا رہے تھے، چاروں طرف سپاہیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، سپاہی کھڑے تھے۔ اس حالت میں یہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے۔
शोहदाए किराम के सर आगे हैं, उसके पीछे ये मस्तूरात हरम है। हजरत ज़ैनब भी बैठी हुई है एक ऊंट की पीठ पर, और एक कौल ये है कि हजरत ज़ैनब को किसी ऊंट पर नहीं बिठाया था, बल्कि पांव के अंदर चप्पल या जूती भी नहीं पहनने दी थी। हाथ में ऊंट की नकील पकड़ करके हजरत ज़ैनब को कहा था कि अब तुम्हें पूरे काफिले का ध्यान रखना है। हुसैन आजम का फरीजा हजरत ज़ैनब अदा कर रही थी पूरे काफिले को साथ लेकर, क्योंकि वो भी शेर खुदा की बेटी थी, शेर खुदा की बेटी थी। हजरत ज़ैनब उस काफिले को लेकर के आगे बढ़ रही है। जब कूफे में दाखिल हुए तो हजरत सकीना को एक जगह पर प्यास सख्त महसूस हुई, सख्त प्यास लगी। तो आप एक घर के पास से जब निकली तो उसकी छत पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उस बुढ़िया के पास से हजरत सकीना ने कहा कि ए बुढ़िया, थोड़ा 2 घूंट पानी दे दे, सख्त प्यास लगी है। जब पानी का कहा तो उस बुढ़िया ने कहा कि बच्ची पानी देती हूं, अभी पिलाती हूं, मगर पहले मेरा काम कर दे, पहले मेरा काम कर दे। तो हजरत सकीना ने जब ये सुना तो अपनी फूफी से कहा, हजरत ज़ैनब से, फूफी जान ये बुढ़िया इस तरह से कहती है। तो हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी हमारे खानदान की रैयत है कि कोई हमारा काम करे उससे पहले हम उसका काम करेंगे, कि पूछ इनसे क्या काम करना है, क्या चीज की जरूरत है। तो उस बुढ़िया से कहा, बुढ़ी माँ क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना ये है कि मेरे लिए बच्ची तू दुआ कर दे कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह यतीम ना हो। पहले ये दुआ कर दे कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह यतीम न हो, और दूसरी दुआ ये कर दे कि मैं मरने से पहले हुसैन का सर और ज़ैनब का चेहरा देख लूं, हुसैन और ज़ैनब का चेहरा देख लूं, उनकी जियारत कर लूं। मैं खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की खादिमा रह चुकी हूं, खातून जन्नत की खादिमा रह चुकी हूं। मेरी तमन्ना है, मैं उस वक्त की बात कर रही हूं जब मैं मदीना में रहती थी, तो मैंने देखा कि खातून जन्नत की गोद में ज़ैनब नाम की एक बेटी थी जो उनकी गोद में खेलती थी, और हुसैन, ये दोनों भाई बहन और इमाम हसन, ये तीनों खातून जन्नत की गोद में बैठते उठते थे, मैं उसकी खिदमत करती थी, मैंने उसको खिलाया है। अब मेरी तमन्ना ये है कि पहली दुआ ये कर दे कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह यतीम न हो, दूसरी दुआ ये कर दे कि मुझे हुसैन का दीदार हो जाए और ज़ैनब का दीदार हो जाए, दोनों भाई बहन का दीदार हो जाए। तो हजरत ज़ैनब ने सकीना से कहा, इधर आ, मैं बात करती हूँ। कहा, बूढ़ी माँ थोड़ी नजदीक आ। जब वो नजदीक आई तो आपने बताया कि पहली दुआ जो तू कहती है कि तेरे बच्चे हमारे इस बच्चों की तरह यतीम न हो जाए, तो मैं बारगाहे खुदावंदी में अर्ज करती हूँ कि अल्लाह तेरा इम्तिहान हमारी तरह न ले, अल्लाह ताला तेरे बच्चे को यतीमी, दागे यतीमी से बचाए। और दूसरी दुआ जो तूने कहा कि मेरे लिए दूसरी दुआ ये कर दो कि मैं हुसैन का भी दीदार कर लूं और ज़ैनब का भी दीदार कर लूं, तो तेरी ये दुआ भी खुदा ने कबूल फरमा ली है। देख ले, सामने नेज़े पर जो ऊंचा सर है वो हुसैन का सर है, और तेरे सामने जो खड़ी है वो खातून जन्नत की लखते जिगर हजरत ज़ैनब खड़ी है। उस बूढ़ी औरत ने जब हजरत ज़ैनब का चेहरा देखा, चेहरे का दीदार किया, उधर हसन इमाम अली मकाम के चेहरे मुबारका का दीदार किया, तो एक चीख मारी और गश खा करके जमीन पर गिरी और रूह कब से उन सरी से परवाज कर गई। अहले बैत की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये काफिला इस तरह से कूफे की बाजार से गुजर रहा है। कूफा वाले वो बेवफा लोग, कोई आगे बढ़कर रोटी का टुकड़ा काफले वालों को देता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई खजूर देता है। हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों से कह दिया कि देखना, हमारे खानदान की ये रैयत नहीं है कि हम किसी का सदका कबूल करें, खजूर भी वापस दे दो, रोटी के टुकड़े भी वापस दे दो, हम इस बेवफा मखलूक का कुछ खाना पीना नहीं चाहते हैं। नवासाए रसूल के खानदान वालों ने करबला में भी भूखे पीसे प्यासे इम्तिहान दिया, और काफिला लूटने के बाद कूफा के शहर के अंदर भूखे प्यासे आगे बढ़ रहे हैं। खूब जश्न मनाया गया, पूरे कूफा में घुमाया गया। मैंने कूफा देखा है, बहुत बड़ी बाजार लगी हुई है, उस बाजार से हो करके दारुल इमारत तक ले जाया गया पूरे काफिले को। और फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक तख्त पर बैठा था, वो तख्त पर बैठा था, इमाम आली मकाम का सर मुबारक उनके सामने हाजिर किया गया, एक तश्त के अंदर, एक थाली के अंदर। जब सर मुबारक हाजिर किया गया
تو عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی سے امام عالی مقام کے لب مبارک پر لگاتا تھا، ناک پر چھڑی لگاتا تھا۔ تو ایک صحابی وہاں ابن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، کہا او ابن مرجانہ چھڑی ہٹا لے، او ابن مرجانہ چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے اس لب کو مصطفیٰ کئی بار چومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو اس کی بے ادبی کر رہا ہے، تو اس کی گستاخی کر رہا ہے، ابھی خدا کا عذاب حرکت میں آ جائے گا، ہٹا لے چھڑی۔ تو اس نے چھڑی کو ہٹا لیا، مگر کم وقت نے بے ادبیاں اتنے انداز سے کی سر حسین کے ساتھ اور قافلہ لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ کہ اس قافلے والوں کے ساتھ پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت زینب کے بارے میں پوچھا، کیونکہ کئی دن سے کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے، حضرت زینب پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنا گرد و غبار لگا ہوا تھا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ امام علی مقام امام حسین کی بہن زینب ہے۔ پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ عابد بیمار کے بارے میں کہا، تو کہا گیا کہ یہ ان کا ہی بیٹا عابد بیمار زین العابدین جسے کہا جاتا ہے، علی اوسط جسے کہا جاتا ہے، یہ امام حسین کا ہی بیٹا ہے۔ تو عبیداللہ نے حکم دیا انہیں بھی قتل کر دو، انہیں بھی قتل کر دو۔ تو حضرت زینب نے تھوڑی دیر تو خاموش رہی، پھر جب عبیداللہ نے کہا نہیں انہیں قتل کر دو، تو حضرت زینب اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد حضرت زین العابدین کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے او ابن مرجانہ یاد رکھ، اب اگر تجھے اس نوجوان کو بھی قتل کرنا ہے تو میرے بھائی حسین نے کربلا سے چلتے وقت مجھے وصیت کی تھی، اس کے لاشے سے مجھے آواز آئی تھی کہ بہن میری یہ امانت مدینہ تک تجھے پہنچانا ہے، یہ زین العابدین امام حسین کی امانت ہے، اس کو مدینے تک پہنچانا ہے۔ اب یہ امانت جب تک مدینہ نہیں پہنچ جائے گی تب تک میری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے۔ او ابن مرجانہ اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مجھے قتل کر دے، مجھے قتل کر دے، میرے زندہ ہوتے ہوئے تو اسے قتل نہیں کر سکتا۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ خون کا رشتہ بھی کتنا مضبوط ہوتا ہے، حقیقت میں یہ ان کی پھوپھی ان پر قربان ہونا چاہتی ہے، چھوڑ دیا گیا کہ نہیں اب اس کو قتل نہ کرو۔ عبیداللہ نے بہت کچھ بے حرمتیاں کی اور نواسہ رسول کے سر مبارک کے ساتھ کئی گستاخیاں کی، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کربلا کا اتنا سارا منظر ہوا، کوفے میں اتنی بے حرمتیاں کی گئی، اتنی گستاخیاں کی، دربار عبیداللہ کے اندر اتنا کچھ کیا گیا، مگر رب کا عذاب حرکت میں نہیں آیا، رب کا عذاب حرکت میں نہیں آیا۔ کیوں؟ رب کی مشیت چاہتی تھی کہ ظالموں کو ڈھیل دی جائے، ڈھیل دیتا رہا پروردگار عالم۔ آج بھی دنیا کا دستور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی حج نہیں کرتا، کوئی اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کوئی مذاق مسخری کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں برابر ہے، کیونکہ اگر میری بات غلط ہوتی تو میری پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ یزیدیوں کی پکڑ بھی کچھ وقت کے لیے نہیں ہوئی تھی، مگر جب خدائی پکڑ شروع ہوتی ہے، رب کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، تو پھر اس سے نہ عمر ابن سعد بچتا ہے، نہ یزید بچتا ہے، نہ عبیداللہ ابن زیاد بچتا ہے، نہ شمر بچتا ہے، نہ خولی بچتا ہے، کوئی نہیں بچتا۔ جب رب کی پکڑ شروع ہوتی ہو تو ایک ایک کو پکڑ کے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس کوفہ کے اندر اس لٹے ہوئے قافلے کو تقریباً 30 یا 38 دن تک قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ اتنے دنوں تک قید خانے میں، یہاں سے پیغام بھیجا گیا یزید کو، کتنا دور ہے دمشق کوفہ سے، پیغام بھیجا گیا کہ یہ قافلہ اس انداز سے آیا ہے اور شہیدوں کے شر بھی ہے، تو اب میں اس قافلے کو کیسے بھیجوں، وہاں بھیجوں یہاں رکھوں، یہ پورا پیغام وہاں بھیجا اور پھر وہاں سے جواب آیا، تب تک ان سب کو قید میں رکھا۔ اور قید میں بھی کیسی قید میں رکھا، نہ پورا کھانا دیتے تھے، نہ پورا پانی دیتے تھے، نہ اچھے کپڑے دیتے تھے۔ اور جب 38 یا 30 دن کے بعد قید خانے سے ان قافلے والوں کو نکالا تو جسم خالی ڈھانچے بچے ہوئے تھے،
कोई पहचाने नहीं जाते थे। नवासाए रसूल के खानदान वालों के साथ, रहमत कौनैन के खानदान वालों के साथ दुनिया ने ये हश्र किया, मगर मशीयत खुदाबंदी देखती रही। रब तबारक ताला कितना बेनियाज है, अगर पकड़ करना चाहे तो किसी एक कुत्ते के मर जाने से भी खुदा पकड़ कर लेता है, और मेरा खुदा अगर छूट देना चाहे तो सब कुछ लुट जाए तब तक छूट देता रहता है। ये परवरदिगार आलम की मशीयत है, ये इनकी मनसा है कि इसके अंदर राज क्या है। और करबला के कजिया, करबला का जो ये वाकया हुआ, उसके अंदर रूहानियत के फायदे कितने हैं वो अल्लाह जाने और उसके महबूब जाने। इतने दिनों के बाद जब इस काफले को निकाला गया और यजीद की तरफ रवाना करने का वक्त आया, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने फिर उसी हालत में, जिस हालत में ऊंटों की नंगी पीठों पर सवार किया था करबला से इब्ने साद ने, इसी तरह से शिम्र की सरपरस्ती में इब्ने सिनान, शिम्र, खूली, इनकी सरपरस्ती में इस काफले को फिर कूफा से रवाना करते हैं। कूफा से रवाना हुआ ये काफला और ऐलान कर दिया गया कि जहां जहां जिस जगह से ये काफला गुजरे, आगे वाले शहर में खबर कर दी जाए कि यजीद के बागियों के सर हैं, यजीद के बागियों का, उनके खानदान वालों के ये औरतें हैं, इनका जो हश्र हुआ, ताकि लोगों को मालूम हो कि यजीद के साथ कोई बगावत न करे। जहां जहां गए हैं, मैं तकरीबन ज्यादातर अक्सर शहर में होके आया हूं, मैंने मूसल भी देखा है जहां ये काफला गया था, हिम्स गया था काफला, वहां भी मैं गया हूं, हर जगह पे मैं। और मूसल के अंदर मैंने एक अजीब चीज देखी, आपको मैं बताता हूं, मेरी नजर के सामने मैंने देखा कि मूसल की एक मस्जिद के अंदर एक अल्लाह के नबी का मजार भी है। मूसल की उस मस्जिद में अल्लाह के नबी का मजार है। हम उस मजार पर हाजिरी देने गए और उसी शहर में, शहर से बाहर एक छोटी टेकरी है, उस टेकरी पर यह काफले को रोका गया था। वहां पर भी इमाम आली मकाम का एक छोटा साहिबजादा या कोई छोटी साहिबजादी का आज भी मजार है। कौन है तारीख में वो नहीं मिलता, मगर वहां पे मजार है। जहां सर मुबारक रखा गया था नेज़े पर, वहां भी एक पत्थर है और उस पर सर मुबारक रखा गया था। वहां हम गए, उस वक्त तक वो निशान सब ऐसे ही मौजूद थे। और मूसल के अंदर मैंने एक अजीब चीज ये देखी कि जिस जगह पर अल्लाह के नबी का मजार है वो एक मस्जिद के किनारे पर है। उस मस्जिद से जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि भिखारियों की लाइन बनी हुई है, दोनों तरफ भिखारियों की लाइन बनी हुई है और सब भिखारी अंधे हैं। हमने देखा कि सब भिखारी अंधे हैं। तो हमारा जो गाइड था उससे मैंने पूछा कि भाई ये भिखारी सबके सब अंधे क्यों है, किसी एक बाप की औलाद है या क्या है, इसमें राज क्या है कि ये 25-50 इधर बैठे, 25-50 इधर बैठे और सबके सब अंधे हैं। तो मुझे कहा गाइड ने कि ऐसा करो, तुमको मालूम हो जाएगा, इसको पैसे दो। तो मैंने, मेरे पास जो उधर की जो करेंसी थी उस हिसाब से नोट दी। जब पैसे उनको दिए तो उन्होंने लिए नहीं, वो अंधों ने लिए नहीं और कहा कि ऐ ज़ैनब हमें माफ कर दो, बस यही बोला, ऐ ज़ैनब हमें माफ कर दो। तो मैंने गाइड से पूछा भाई ये लेते नहीं, हालांकि ये भीख मांगने के लिए दोनों तरफ कतार बना करके बैठे हैं, इसका सबब क्या है? तो उसने मुझे कहा कि ये सब एक ही खानदान के हैं, सब एक ही खानदान के घराने के हैं और इनका जो बाप था वो करबला का काफला जो वापस लौटा था उसमें जो हजरत सकीना इमाम आली मकाम की बेटी जो थी उसके रुखसार पर इसने तमाचा मारा था। इसके बाप ने, इनके खानदान के दादा ने तमाचा मारा था और हजरत सकीना और हजरत ज़ैनब की इसके लिए बद्दुआ है कि अल्लाह तुम्हें अंधा करे, ये फरमाया था। तो उनकी जबान से जो निकला तो वो तो अंधा हुआ। आज तक उसकी पेढ़ी में कोई देखता नहीं है, सब अंधे ही पैदा होते हैं, सब अंधे ही पैदा होते हैं। ये मशीयत खुदाबंदी है। तो जहां जहां काफला रुका, एक मंजिल, तकरीबन 19 मंजिलों पर यह काफला रुका है, 19, कूफा से लेकर दिमश्क तक 19 मंजिलों पर यह काफिला रुका है। उसमें पहली मंजिल पर जब काफिला रुका तो यजीदियों ने देखा कि एक कलेसा है, गिरजाघर है, और उस गिरजाघर के पास जाकर के जब काफिला रुका, एक दीवार के पास नेज़े पर जो सर थे वो जब रखा तो आसमान से एक कुदरती कलम जाहिर हुआ, लोहे का कलम जाहिर हुआ। उस कलम की नोक से शोहदाए किराम के सरों से जो खून निकल रहा था उस खून में डुबोकर
اس قلم سے لکھا گیا، جس شعر لکھا گیا عربی میں، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ جس نے حسین کو شہید کیا، ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹوں کو شہید کیا، کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ شعر آسمان پر لکھا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس گرجا گھر کی دیوار پر یہ شعر لکھا گیا۔ تو ان لوگوں نے، یزیدیوں نے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا گیا ہے، اور یہ شعر یہاں کب سے نظر آ رہا ہے، اور یہ شعر کس نے بنایا ہے؟ تو اس گرجا گھر کے پادری نے، راہب نے کہا کہ یہ شعر تو میرے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، کئی پیڑیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ نبی آخر الزمان رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 500 سال پہلے کے یہ شعر ہے۔ تو اس سے 500 سال پہلے بھی خبر تھی کہ کربلا ہونے والی ہے، اس سے پہلے بھی خبر تھی کہ کربلا ہونے والی ہے اور یہ ہوگا۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا مشہور واقعہ تھا۔ پھر یہ قافلہ وہاں سے آگے بڑھا، ایک اور کلیسا پر رکے، وہاں جا کر اس کا جو راہب تھا اس سے کہا کہ ہم آج کی رات یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، مجھے جو یہ سرے، جتنے سر ہے وہ آج کی رات تم دے دو، قافلے کی بھی میں خدمت کروں گا اور ان سروں کو بھی میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اس رات کے بدلے میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ ایک کول درہم کا ایک میں دینار ہے، 10,000 درہم یا دینار دیتا ہوں۔ دولت تو ان لوگوں کو چاہیے تھی، دولت کی خاطر تو سب کیا تھا، مگر یاد رکھنا جو دنیاوی دولت کی خاطر ہی صرف سب کچھ کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کی دولت تک پہنچنے نہیں دیتا، اور جو دین کو اپناتا ہے دولت کو اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ دین والا آگے ہوتا ہے، دولت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور دنیا والا جو ہوتا ہے دولت آگے ہوتی ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ دولت دوڑتی جاتی ہے، قبر آ جاتی ہے، اور دولت آگے نکل جاتی ہے اور دنیا والا قبر میں اتر جاتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے۔ تو 10,000 درہم کے یا دینار کے لیے ان لوگوں نے اس گرجا گھر کا جو عیسائی پادری تھا اس کو کہا کہ ہمیں منظور ہے ایک رات کے لیے۔ تو اس نے 10,000 درہم کا وعدہ کیا، دے دیا، اور پھر نیزے پر جو جتنے شہدائے کرام کے سر تھے سب کو لیا، ایک کمرے کے اندر رکھا، اور لوٹے ہوئے قافلے میں جو مستورات حرم تھی، عورتیں تھی، زین العابدین اور حضرت زینب اور دوسرے بچیاں، ان تمام کو ایک دوسرے کمرے میں رکھا، اور پوری رات سید الشہداء امام حسین کے سر مبارک کو خوشبو لگائی، صاف کیا، کیونکہ گلی گلی کوچے کوچے میں گھوم کر کے لایا جا رہا تھا، گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، خوب صفائی کی، اور جب چہرے مبارک کو صاف کیا تو چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اتنا مبارک چہرہ ہے۔ رات کے وقت اس گھر کے اندر وہ پوری رات ادب سے کھڑا رہا، پوری رات ادب سے کھڑا رہا۔ اللہ نے اس کے ادب کو پسند کیا، اور پروردگار عالم نے اس خاندان والے لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا، اس کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ صبح کے وقت کلمہ پڑھتا ہے حضرت زین العابدین کے سامنے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایسے کئی خرق و عادات اور کرامتیں نواسۂ رسول کے سر مبارک سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس لوٹے ہوئے قافلے منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے ایک جگہ پر شہر معمورہ کے پاس پہنچے تو وہاں کا ایک جو امیر آدمی تھا جس کا نام عزیز تھا، ان کو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے کہ عزیز، آج رات کو صبح سویرے تیرے دروازے پر ایک کنیز آئے گی جس کا نام شیریں ہوگا، اور ان کے ساتھ ایک قافلہ ہوگا جو نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا قافلہ ہوگا، اور ظالموں نے ان پر ظلم کیا ہوگا۔ وہ قافلہ رات کے وقت یہاں رکے گا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے بدلے میں وہ شیریں کی نکاح وہ لوگ تجھ سے کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو یہ بتایا۔ صبح کا وقت ہوا،
جب شیرین نے حضرت زین العابدین کے پاس آ کر کے کہا، شیرین کربلا میں حضرت شہر بانو کی کنیز تھی، وہ ساتھ میں تھی، آ کر کے کہا کہ حضرت اجازت دو تو میں تھوڑا کھانا لے کر آؤں، شہر معمورہ نزدیک ہے، یہاں سے لے آؤ، میرے پاس کچھ زیورات بچے ہیں تو وہ بیچ کر کے آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤں تاکہ مجھے یہ شرف مل جائے۔ حضرت زین العابدین نے جب اجازت دی، دروازے کے پاس آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو عزیز نے کہا شیرین رک، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ تو وہ عورت نے کہا کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام شیرین ہے؟ دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ میرا نام شیرین ہے؟ تو اس نے کہا عزیز نے کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا۔ تمام نبیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے گزرنے والے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہونے والا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ شیرین کنیز بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے بدلے میں ان کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہوگا، اسے کہا جاتا ہے نبی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بتایا تھا اس کے مطابق شیرین نے پورا واقعہ سنایا۔ عزیز نے بہت کچھ خدمت کی حضرت زین العابدین کی بھی اور قافلے کی بھی، اور ان کے ہاتھ پر وہ عزیز بھی مسلمان ہو جاتا ہے، دین یہودیت سے پھر کر کے اسلام کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اسلام کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور حضرت زین العابدین شیرین سے کہتے ہیں کہ اب تیری نکاح اس عزیز کے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ تو شیرین نے کہا کہ نہیں حضرت، میں آپ کے ساتھ خدمت کے لیے رہنے میں اپنے آپ کی زندگی کے اچھا دن سمجھتی ہوں اور اچھا ماحول سمجھتی ہوں۔ آپ نے حضرت زین العابدین نے حضرت شہر بانو سے کہا کہ ان کا نکاح ان سے کر دیجئے، تو حضرت شہر بانو نے اس عزیز کے ساتھ شیرین کا نکاح بھی کروا دیا، تو ان کو عورت بھی ملی اور دوسرا ان کو ایمان بھی ملا، ایمان کی دولت بھی ملی۔ امام عالی مقام کے سر مبارک سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، کئی مرتبہ رات میں ایسا بھی ہوا، کئی مرتبہ قافلہ گزرتے ہوئے ایسا بھی ہوا کہ کہیں پانی کی ضرورت پڑی، کہیں کھانے کی ضرورت پڑی، یزیدیوں کی جان کے لالے پڑ گئے، تب وہاں جا کر کے قافلے کو جب رکھا اور سر امام عالی مقام کو رکھا تو ان کو پانی بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ پھر بھی یزیدیوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہ بیٹھی کہ ہم غلط ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جس کے دلوں پر اللہ مہر مار دیتا ہے پھر اس کو کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مولانا بھلے نے راڑو پاڑے، ہمارے کیا نماز پڑھوی سے، مولانا بھلے نے کیا ہمارے کیا مسجد میں جاؤ سے، مولانا نو تو کام سے پگار دئی اٹلے کیے، پگار بند کرو اٹلے بدو بند کری دی۔ یہ چیز جو ہے یہ آپ نہیں بولتے، آپ کے دلوں میں جو مہر خدا نے ماری ہے یہ مہریں بول رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہے، اسلام کے قانون کو ہمیشہ اہمیت دے اور فوقیت دے۔ اگر سب کچھ ہے اسلام کا قانون ہے تو، اگر اسلام کا قانون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے۔ اسلام کو نکال دو تو پھر ہمارے پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ یہ قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا، کئی خرق و کرامت و عادات وہاں ظاہر ہوتی ہے، اور اس لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ بے حرمتیاں بھی اتنی ہوتی ہے، پھر بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور کبھی نہیں سنیں گے کہ ان قافلے والوں نے کسی کے لیے کوئی ایسے کلمات بولے ہو جو ظاہر میں بددعائیہ کلمات ہو، یا ایسے کوئی کلمات ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے پر آسمان سے بجلیاں گرے، تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو۔ بلکہ میرا تو یقین اور ایمان کہتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ نواسہ رسول کے خاندان کا کوئی چھوٹا بچہ علی اصغر جیسا بھی اس خاندان کا ایک بچہ بھی خالی بول دیتا کہ اے اللہ آسمان سے پتھر نازل فرما دے، تو میرا یقین ہے کہ اگر اللہ کا ولی کوئی بول دے تو آسمان سے پتھر نازل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ گھر ہے جہاں ولایت جہاں سے بٹتی ہے، وہاں سے جہاں سے ولایت ملتی ہے، ولایت پوری دنیا کو تقسیم وہاں سے ہوتی ہے۔ میں نے تو کتابوں کے اندر دیکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر سرکار کی ذات تک، مولا علی مشکل کشا کی ذات تک جس کو ولایت ملی ہے، چاہے وہ امتی حضرت آدم کا ہو، حضرت موسیٰ کا ہو، حضرت کلیم کا ہو، حضرت خلیل کا ہو، کسی کا بھی امتی ہو، کسی کو بھی ولایت ملی ہے تو وہ ولایت مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ سے ملی ہے۔
آپ نے ولایت عطا فرمائی. اس گھر کے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ یہ عرض کر دیتا تو اللہ آسمان سے عذاب نازل کر سکا. مگر پروردگار عالم کی یہ دنیا پوری شاہد ہے کہ کسی کی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلا، کیونکہ جانتے تھے، انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا تھا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ایسا صبر کیا کہ ہر موڑ پر خدائی نصرت ساتھ تھی، خدائی مدد ساتھ تھی، مشیت خداوندی ساتھ تھی، رحمت خداوندی ساتھ تھی. اور رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ صبر کرتا ہے میں اس کو اجر بے حساب دیتا ہوں. تو بے حساب اجر کے لیے ان لوگوں نے ایسا صبر کا ثبوت دنیا کے اندر دیا کہ ان کے صبر کو دیکھ کر کے دنیا دیکھ کر کے دنگ رہ گئی. ایسا صبر کوئی پیش کر سکا نہیں ہے اور نہ صبح قیامت تک پیش کر سکتا ہے. انشاءاللہ کل کی تقریر میں یہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ اس قافلے کے ساتھ یہ دمشق کیسے داخل ہوتے ہیں، پھر اور کون کون سی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر دمشق کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یزید کیسے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، پھر یزید اپنے پاس کتنے دن تک رکھتا ہے، پھر یزید یہاں سے مدینہ روانہ کرتا ہے یا کربلا روانہ کرتا ہے. یہ مکمل داستان انشاءاللہ کل عیدگاہ کے موقع پر، عیدگاہ میں رات کی تقریر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میرے علم کے مطابق بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور حق سمجھنے کی، حق بولنے کی، حق پر عمل کرنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی نیک توفیق عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے.